مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ریگولیٹری اتھارٹی کے کانسیپٹ کو بدنام کرنا۔ جو ایکچوئل ریگولیٹری اتھارٹی کا بل تھا اس کو اس بل کے ساتھ ریپلیس کرنا۔ نہ میں اس بل کا آتھر ہوں، نہ مجھے پتا اس بل میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے کسی فرینڈ نے کہا تھا۔ میں نے پرائم منسٹر آفس جا کے تو وہاں پر جو ریگولیٹری اتھارٹی کا ڈرافٹ تھا وہ جا کے وہاں پہ دیا، پریزنٹیشن دی، اینڈ دین واٹ دے ڈیڈ کہ دے ریپلیسڈ اٹ ود اندر بل۔ اچھا، وہ جو دوسرا بل تھا وہ میں نے ہی اپنی پریزنٹیشن کے اندر جس وقت ہسٹری بتائی پاکستان کے اندر کہ ریگولیٹری اتھارٹی کی یہ ہسٹری ہے، تو ایک پشاور سے ہمارے ایک سینیٹر حضرت تھے جنہوں نے 2015 کے اندر ایک ریگولیٹری اتھارٹی کا سو کالڈ بل جو ہے وہ ڈرافٹ کہیں سے کروایا تھا، وچ واز ان ایکچوئل ہومیوپیتھک قسم کا بل تھا جس کا کوئی افیکٹ نہیں ہونا تھا، اور اس کا جو ایک کی پوائنٹ ہے جو مجھے آج بھی یاد آتا ہے اور میں ہنستا ہوں، وہ یہ تھا کہ جناب جو راولپنڈی بحریہ ٹاؤن کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے ایڈریسز کے اوپر یہ نہ لکھوایا کریں کہ دے آر دا ریزیڈنٹ آف اسلام آباد، اور اس بل کا یہ کرکس تھا۔ اچھا، اور میں نے ان کو بتایا کہ ریگولیٹری اتھارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے، اور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے دیٹ ول انشور ٹرانسپیرنسی اینڈ دیٹ ول ڈیفائن دا لیجسلیشن پروسیسز اینڈ ڈیفائن دا رولز آف بزنس، دین ایوری بڈی ہیز ٹو فالو دیم. All the developers in Pakistan has to follow them, all the real estate agents has to follow them, and all the consumers جو کہ پاکستانی ہیں، جو کہ اوورسیز پاکستانی بھی ہے، اور ان کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ ہماری سنوائی کے لیے اگر ہماری انویسٹمنٹ کو کچھ ہو جاتا ہے، یا کوئی ڈیولپر ہمارے ساتھ فراڈ کر لیتا ہے، یا کوئی ایجنٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی فراڈ کرتا ہے، یا ہمیں چیٹ کیا جاتا ہے، تو دیر از somebody جو ہماری بات کو جو ہے وہ سن سکے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی اس وقت کوئی باڈی ایگزسٹ نہیں کرتی جو کہ ایک عام انڈیویجول کی داد رسی کر سکے۔ ہوا یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا آرڈر ہو چکا ہوا تھا کہ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے بننی ہی بننی ہے، تو سب سے پہلے اس کے خلاف جو ہیں کچھ ایسے عوامل تھے اسلام آباد کے اندر، اگین آئی ول ناٹ کوٹ اینی نیمز، انہوں نے اس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا سٹارٹ کر دیا کہ جی یہ تو ایک آلریڈی اتنے زیادہ ادارے ہیں، یہ ایک اور برڈن ہوگا حکومت کے اوپر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایونچولی نیکسٹ ایئر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ریگولیٹری اتھارٹی کا ایک بل پیش کیا جاتا ہے، جو پشاور کا ایک ایم این اے ان کے دستخط سے جو ہے وہ بل پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، آئی کالڈ ہم اپ اور میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے بل کس کانٹیکس میں نیشنل اسمبلی کے اندر پریزنٹ کیا ہے؟ سو ہز رپلائی واز کہ جی آئی ایم ناٹ دا آتھر آف دس بل، نہ میں اس بل کا آتھر ہوں، نہ مجھے پتا اس بل میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے کسی فرینڈ نے کہا تھا، somebody referred me کہ جناب آپ یہ کائنڈلی پریزنٹ کر دیں نیشنل اسمبلی میں ریگولیٹری اتھارٹی کا بل، اور میں نے اس کے اینڈ لاسٹ پیج کے اوپر اپنے سائن کر کے تو میں نے نیشنل اسمبلی کے اندر اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کر دیا، اس کے اندر یہ بل اپروو ہو گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ریگولیٹری اتھارٹی کے کانسیپٹ کو بدنام کرنا کہ دس از اے برڈن آن دا نیشنل اکانومی، حالانکہ اٹ از ناٹ لائک دیٹ، اٹ از ناٹ اے برڈن آن دا نیشنل اکانومی اینڈ اٹ از دا اکنامک سلوشن ٹو دا کرنٹ اینڈ دا فیوچر کرائسس آف پاکستان۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو ان اٹس ٹرو اسپرٹ پاکستان میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک 360 ڈگری کے اوپر فساد ہے پاکستان کا، جو ریئل اسٹیٹ کا پورا اسٹرکچر ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دے گا۔